ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کے بارے میں شرعی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جو خواتین دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف چلی جائیں یا دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آئیں، حالت ایمان ہونے اور نہ ہونے کی صورتوں میں ان کے نکاح کے معاملات ارشاد فرمائے ہیں. گزشتہ درس میں یہ آپ سماعت فرما چکے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں اور مشرکوں کے ایک نمائندے سہیل ابن عمر کے ساتھ یہ شرط طے پائی تھی کہ اگر اہل مکہ کا کوئی مرد مدینہ شریف پہنچے گا تو اہل مدینہ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، جبکہ اہل مدینہ میں سے اگر کوئی شخص مکہ شریف پہنچے گا تو اہل مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے. اب یہ شرط طے ہو گئی تھی، چنانچہ اس دوران کچھ مرد صحابہ کرام مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے ایفاء شرط اور ایفاء عہد کی وجہ سے ان کو واپس فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے وہ واپس کرنا بھی اہل اسلام کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے مفید ثابت ہوا. وہ کسی اور وقت پھر بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو واپس کر رہے تھے تو بظاہر کئی صحابہ کرام کے دلوں میں ایک پریشانی تھی کہ ہمارا ایک صاحب ایمان مہاجر مدینہ شریف پہنچا ہے، ہم اسے واپس کیوں کریں، کافروں کے حوالے کیوں کریں. لیکن چونکہ شرط طے پا چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس کر دیتے. لیکن پھر ایسا ہوا کہ کچھ صحابیات مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچیں. مثلا حضرت سیدہ ام کلثوم جن کا باپ کٹر کافر تھا، عقبہ بن ابی معیط ان مشرکوں میں سے تھا جنہوں نے اہل اسلام کو سخت تکلیف پہنچائی. قدرت الہی کا عجب منظر ہے کہ باپ کٹر کافر ہے، مشرک ہے، اور بیٹی سیدہ ام کلثوم جو عمر بن العاص کی بیوی تھیں وہ صاحب ایمان تھیں، وہ مکہ شریف میں رہ گئی تھیں. تو وہ انہی دنوں مدینہ شریف ہجرت کر کے آ پہنچیں. اسی طرح صبیہ بنت حارث اور امیمہ بنت بشر یہ اپنے اپنے شوہروں سے ازدواجی بندھن توڑ کر مدینہ شریف پہنچ گئیں. ان کے شوہر کافر تھے، صبیہ بن حارث اور حضرت امیمہ بنت بشر، ان دونوں کے شوہر کافر تھے. انہوں نے موقع پایا اور مدینہ شریف پہنچ گئیں. اس کے علاوہ کچھ صحابیات اور بھی یہ کے بعد دیگرے آنے لگیں. تو ان کے رشتہ دار، کافر رشتہ دار مدینہ شریف پہنچے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ وعدہ اور یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مدینہ پہنچے گا تو آپ اسے واپس کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شرط رکھ کر بھول گئے ہو، تمہیں اپنی شرط یاد نہیں ہے کہ تم نے شرط کیا رکھی تھی. وہ کہنے لگے ہم نے یہ شرط رکھی تھی کہ جو مکہ سے مدینہ پہنچے گا اس کو آپ واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ کان الشرط فی الرجال لا فی النساء وفی روایت کان الشرط فی الرجال دون النساء۔ تم شرط رکھ کر بھول گئے ہو، شرط تو مردوں کے بارے میں تھی، خواتین کے بارے میں نہیں تھی۔ ان کو سانپ سونگھ گیا، وہ عجیب سے بھول بھلائیوں میں چلے گئے، اور سہیل ابن عمر جو بڑا ذہین فتین سمجھدار شخص تھا جس نے یہ شرطیں لکھوائی تھیں، وہ عجیب حیرت کے سمندر میں مبتلا ہو گیا کہ یہ غلطی مجھ سے کیسے ہوئی، مجھے یہ لکھوانا چاہیے تھا کہ مدینہ شریف میں خواہ کوئی مرد پہنچے یا عورت پہنچے آپ اسے واپس کریں گے، یہ کیسے ہو گیا کہ میں نے مرد لکھوا دیا اور عورت نے لکھوائی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی ہو تم اب واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ شرط میں خواتین نہیں آتی۔ تو اللہ تعالی نے اس کا ذکر ابتداً ارشاد فرمایا اور اس کے بعد دیگر احکامات بھی ارشاد فرمائے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 آپ سماعت کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس صاحب ایمان خواتین پہنچیں دارالاسلام میں، مہاجرات ہجرت کر کے، جب تمہارے پاس دارالاسلام میں مہاجر خواتین صاحب ایمان تمہارے پاس پہنچیں اپنے کافر رشتہ داروں سے پیچھا چھوڑا کر، اور ان کی یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہو، اور تم پرکھ لو، جانچ کر لو کہ ان کی ہجرت کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ان کی ہجرت کا مقصد صرف اسلام کی محبت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خالصتاً وہ ہجرت کی غرض سے آئی ہیں، تو ان کو واپس نہ کرو۔ ان کے کافر رشتہ دار اگر مطالبہ کریں تو ان کو واپس نہ کرو۔ فلا ترجعوہن الی الکفار، انہیں کافروں کی طرف واپس مت کرو۔ لا ہن حل لہم، کیونکہ آج کے بعد مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ ولا ہم یحلون لہن، اور نہیں وہ کافر صاحب ایمان خواتین کے لیے حلال ہیں۔ اس دن بھی آپ کو ذکر کیا تھا، اس عید سے پہلے اہل اسلام اور کافروں کے درمیان باہم ازدواجی تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں، مناکحت کا سلسلہ تھا۔ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عقد نکاح میں 2 خواتین تھیں جو غیر مسلم تھیں، کافرہ تھیں، اور وہ اس وقت مکہ شریف میں تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور اس کے بعد کی آیتیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 خواتین کو جو اسلام نہیں لائی تھیں، آپ نے ان کو لا تعلق کر دیا، ان کو آزاد کر دیا، چونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان کو نکاح میں باقی رکھو، اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو ان کو آزاد کر دو، اس لیے کہ کوئی کافر، کسی کافر مرد کے لیے کوئی صاحب ایمان عورت حلال نہیں، اور کسی صاحب ایمان مرد کے لیے کوئی کافر عورت حلال نہیں۔ اب اس سے اہل کتاب مستثنا ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ اہل کتاب مستثنا ہیں، باقی مستثنا نہیں ہیں۔ ہندو ہوں، مشرک ہوں، کسی دہری مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرے کہ اہل کتاب نہ ہو، کوئی اور مذہب اور ملت رکھتا ہو، اس سے نکاح جائز نہیں۔ اور اہل کتاب عورتوں سے بھی نکاح چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، اور جائز ہونے کے باوجود اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اہل اسلام مردوں کو چاہیے کہ اہل اسلام عورتوں سے نکاح کریں، بجائے اس کی کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا وہ شروع کر دیں۔ فلا ترجعوہن الی الکفار، ان صاحب ایمان مہاجر خواتین کو کافروں کی طرف واپس مت کرو۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ یہ ان کے لیے حلال نہ وہ ان کے لیے حلال۔ وآتوہم ما انفقوا، ہاں ان کے جو کافر شوہر ہیں انہوں نے جو حق مہر دیا تھا، تمہیں چاہیے کہ ان کا حق مہر واپس کرو۔ اسلام کے آپ نظام پر غور کیجئے کہ کتنا عادلانہ نظام ہے کہ صاحب ایمان کا مرد کا شوہر اگر کافر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کافر کی بھی مالی حق تلفی کو پسند نہیں فرماتا۔
ارشاد فرمائے کہ ان کے کافر شوہروں کو ان کا حق مہر واپس کرو. اور یہ حق مہر کون واپس کرے گا؟ یہ بیت المال واپس کرے گا. اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت اور اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کے حاکم پر یہ لازم ہے کہ بیت المال سے، وقف کے مال سے، بیت المال سے ان کے کافر شوہروں نے جو حق مہر خرچ کیا ہے اس کو واپس کریں. کیسا عادلانہ نظام ہے. کسی کی حق تلفی اسلام پسند نہیں فرماتا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور ان کافروں کو جو انہوں نے حق مہر خرچ کیا ہے ان کو واپس کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور پھر ان صاحب ایمان خواتین سے جنہوں نے کافر شوہروں سے چھٹکارا پا لیا ہے، اب اہل اسلام ان سے نکاح کر سکتے ہیں. اہل اسلام مرد ان سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ ان سے نکاح کر سکتی ہیں. اذا آتیتموہن اجورہن، لیکن ان کو حق مہر دینا ہوگا. ہر نکاح میں حق مہر ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ حق مہر کے بغیر نکاح کر لیں، نہیں، ان کو حق مہر دیں اور پھر نکاح کر لیں. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور اے صاحب ایمان مردو، تم بھی کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو بلکہ ان کو آزاد کر دو. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافرہ عورتوں کو اے مسلمان مردو تم اپنے نکاح میں نہ رکھو. تمہارے لیے کافرہ عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے. آئندہ نکاح نہ کرنا، اور اب جو نکاح میں ہے ان کو آزاد کر دو. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور جو تم نے انہیں حق مہر دیا ان سے واپس تم لے سکتے ہو. ان کافرہ عورتوں پر جو تم نے حق مہر خرچ کیا ہے ان سے واپس لے لو، واپس لے سکتے ہو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، جیسا کہ کافر اپنی ان بیویوں سے حق مہر واپس لے سکتے ہیں جو ایمان لے آئیں اور دارالاسلام میں پہنچ چکی. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ تمہارے درمیان انصاف کے فیصلے کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑا دانا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر تمہاری، اے اہل ایمان مردو، اگر تمہاری کوئی کافرہ بیوی دارالکفر میں رہ جائے اور وہ تمہارا حق مہر واپس نہ کریں، وہ اس کے کافر رشتہ دار اور وہ کافرہ عورت جسے تم نے لا تعلق اختیار کر لی اللہ کے حکم پر، وہ تمہارا حق تمہیں نہیں دے رہے، حق مہر واپس نہیں کر رہے. فعاقبتم، تو اگر تم ان پر غلبہ حاصل کر لو ان کافروں پر، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، تو جن جن شوہروں کا حق مہر رہ گیا تھا، اے اہل ایمان، اے اہل اسلام کے لشکر، تمہیں چاہیے کہ مال غنیمت کو آپس میں تقسیم کرنے سے پہلے اس مال غنیمت میں سے ان شوہروں کا حق مہر پہلے دو. جن شوہروں کو، اہل ایمان شوہروں کو ان کی کافرہ بیویوں نے حق مہر واپس نہیں کیا، ان کی حق تلفی ہوئی ہے، مالی حق تلفی ہوئی ہے. لہذا جب اسلام لشکر کشی کرے اور ان لوگوں پر غلبہ حاصل کر لے اور ان کا مال غنیمت کے طور پر حاصل ہو، تو اس مال غنیمت کو مجاہدین میں تقسیم بعد میں کیا جائے. پہلے ان کافرہ عورتوں کے ان شوہروں کا حق مہر جو حق تلفی ہوئی ہے ان کو واپس دیں. فآتوا الذین ذهبت ازواجهم، تو جن کی بیویاں، جن کی کافرہ بیویاں ان کے قبضے سے نکل چکی تھیں ان کے کافرہ ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے جو خرچ کیا انہیں واپس کیا جائے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. الذی انتم بہ مؤمنون، کہ جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے حکم ہیں، اس پر عمل کرو. ظاہر ہے اب ان احکامات کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کوئی صورتحال ایسی نہیں بنتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں وہ قیامت تک روز روشن کی طرح واضح اور عیاں رہیں گے. کبھی بھی اس طرح کی کوئی صورت بنے گی تو یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان کی قدر کرنے اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق برحمت فرمائے. سسٹر
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما، جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے جملہ مرحومین و مرحومات کی بے حساب مغفرت فرما، بالخصوص حبیب بھائی کی ہمشیرہ، ان کی سسٹر جو کل برضا الہی انتقال کر گئیں، یا رب العالمین کی بے حساب مغفرت فرما۔